تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے۔ اور آپ نے سبحان اللہ مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پڑھا ہے، اسی مناسبت کے شعر میں دیکھ حافظ تھی کہ مدینے کے لیے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے لیے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو سلام کے بعد قابل قدر احترام حاضرین سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک ہمارے زندگیوں کے اوپر ایک مرتبہ اس کا پھر احسان عظیم ہے، جس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا دوسرا شعب ہے، پہلا شعب سے جدا ہو چکا اور دوسرا شعب بھی جدا ہونے کے قریب ہے۔ بس یہ جیسے قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو اس کے اندر حقیقت ہے کہ دن ایسا لگتا ہے کہ اپنی برق رفتاری کے ساتھ گزرتے جاتے ہیں، اور نصف زیادہ رمضان گزر چکا۔ مجھے تو اپنے حال کی خبر ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس رمضان کو بھی جو اس کے گزارنے کا حق ہے ویسا نہیں گزار سکے، جو عبادت کرنے کا حق تھا ویسا حق ادا نہیں کر سکے، جو اس کی شان کا اظہار طریقہ کار تھا اس کے مطابق نہیں گزار سکے۔ بہرحال لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے،
یقیناً وہ اپنی بارگاہ سے اس اشرائے مغفرت کے صدقے ہم سب کو محبت کی خیرات ضرور عطا کر دے گا۔ رمضان کا ویسے تیسرا جمعہ ہے، اور آج کے جمعہ کے اندر اور دوسرے اشرا کے اندر کافی چیزیں ہیں جو جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، میں مختصراً آج 2-3 چیزوں کو اپنی گفتگو کے اندر رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو 15 رمضان المبارک میرے کریم آقا کے لفظ ذکر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کا جو ولادت تھا، آپ کی مناقب کے اوپر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر 17 رمضان المبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال ہے، آپ کے والد سے ایک روایت آپ کو گوش گزار کروں گا۔ 17 رمضان کو ہی اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آخر میں وقت بچا تو آخری عشرے کی جو بہترین راتیں ہیں جو لیلۃ القدر اور جن کو طاق راتیں کہتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین مصطفیٰ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے 15 رمضان المبارک اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی آپ کی ولادت مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی، اور 15 رمضان کو ہوئی۔ ہجرت کے کوئی تیسرا سال تھا جب آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مکہ کے اندر جو کہ تاجدار کائنات کے جو شہزادے تھے ان کا وصال ہو چکا، تو اہل مکہ نے آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا، یعنی اولاد کی نعمت سے محرومی والا شخص ہونے کا تانا دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا کہ محبوب یہ جو آپ کو تانا دیتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کثرت عطا کر دیں گے، ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے۔ تو اس کوثر کا اظہار تھا، آقا علیہ السلام کو تانا دینے والے تھے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، اور قرآن نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کو ابتر ہونے کا تانا دینے والوں تمہاری نام و نشان اور تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کی نسل قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا نے دعویٰ کیا، اس کے اندر الحمدللہ دعویٰ کیا حقیقت روحی باتیں ہیں۔ فرمایا ہر کسی کے نسب اور خاندان ختم ہو جائیں گے سوائے مصطفیٰ کے خاندان۔ وہ آقا علیہ السلام کا جو نسب اور خاندان چلا وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بدن حضرت سے چلا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کی نسبت اس کی اولاد کی نسبت ان کے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن میری نسبت اور میری اولاد کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف سے ہے، یعنی معاشرے سے ایک الگ معیار دیا اور ایک الگ سامنے مثال رکھی کہ لوگ اپنی نسبتیں مردوں کی طرف کرتے ہیں اور مردوں سے ان کی اولادیں چلتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کا نسب الگ سے چلے گا، اور تاجدار کائنات کی نسبت ساری سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا آپ کو عطا کرے۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ امام حسن مجتبی آپ کی ولادت ہو گئی ہے، آپ تشریف لے کر گئے، اور تاجدار کائنات کا جو نسبی بیٹا تھا اور اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا تھا، تو تاجدار کائنات نے
بیٹھ کے امام حسن مجتبی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے کائنات کے اندر جو سید کا لفظ استعمال ہوا وہ تاجدار کائنات نے امام حسن مجتبی کے لیے اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی میرا بیٹا کسی کے سردار ہے۔ اٹھایا گود کے اندر، اور اسی وقت بچپنے کے اندر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا انت سید، میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے۔ تو وہاں سے پھر آگے سادات بھی چلے اور آج تک چلتے آ گئے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ تاجدار کائنات نے خود اپنا لعاب دہن عطا کیا، خود گٹی لگائی، اور 7 دن کے بعد آپ نے خود امام حسن مجتبی کا عقیقہ بھی کیا۔ یوں ایک جو سلسلہ سنت کا ہے عقیقہ کرنے کا، وہ بھی تاجدار کائنات کا تو پہلے ہو چکا تھا، مکہ کے اندر ہو چکا تھا، لیکن تاجدار کائنات نے خود جس کا سب سے پہلے عقیقہ کیا اور امت کے اندر جو سنت کا درجہ ملا وہ امام حسن مجتبی آپ کا عقیقہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں، ساری برکتیں تاجدار کائنات ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی نے 7 سال اور کچھ ماہ تک تاجدار کائنات کی تربیت کے اندر وقت گزارا، اور کیسا سہانا وقت تھا کہ کریم آقا کبھی آپ کو کندھوں پہ بٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نماز کے اندر سجدوں کے اندر اپنے پشت مبارک پر سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ان شہزادوں کو اپنا لعاب چساتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے سینہ اطہر پر ان کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کر ان شہزادوں کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے حسن سے محبت کر لی اس نے مصطفیٰ سے محبت کر لی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کر لی اس نے خدا سے محبت کر لی۔ یعنی یہ امت کو درس دیا کہ یہ جو میرے شہزادے ہیں، نسبی بیٹے ہیں، ان کی محبت تمہارے اوپر لازم کر دی۔ اور کبھی آیت تطہیر اترے تو صحابہ پوچھے اس سے مراد کون ہے، تو تاجدار کائنات حسن اور حسین کو آیت تطہیر کے اندر شامل کر لیں۔ کبھی آیت مبالغہ اترے تو لوگ سوال کریں کہ آقا آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے کون ہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ کے بیٹے کون ہیں؟ قرآن کی روح سے تاجدار کائنات ایک طرف حسن کو جلاتے ہیں اور ایک طرف حسین کو جلاتے ہیں۔ آپ مصطفیٰ کے یہ بیٹے ہیں جو اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ ان کی شان کا اظہار کریں، ان کی شان کے قصیدے اور تذکرے کریں کہ جن کو تاجدار کائنات نے آیت تطہیر کا سایہ بھی عطا کیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا سایہ بھی عطا کیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کا سایہ بھی عطا کیا۔ یعنی جب اگر نسبت مصطفیٰ کی بات آئی تب بھی آپ نے حسنین کریمین کو فوقیت دی، کبھی اگر محبت اور مودت کی بات آئی تب بھی حسنین کریمین کو امت کے سامنے رکھا، اور کبھی سایہ تطہیر یعنی خدا نے اس دنیا کے اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے نجاست کو دور کرنے کی بات آئی تب بھی تاجدار کائنات نے حسن اور حسین کو امت کے سامنے رکھا۔ تو ان کی یوم ولادت ہے، اللہ کریم آپ کی شان کے اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور آپ کی عبادت کا، زہد کا، تقوی کا کیا عالم۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کے آگے بیٹے امام حسین کے بیٹے علی امام زین العابدین وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا جیسا عبادت گزار کوئی اور شخص اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ کہا ہم نے سنا تھا کہ علی المرتضی وہ عبادت کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر، طہارت کے اندر بہت آگے ہیں، لیکن ان کی نظیر اور ان کی مثال ان کے جانے کے بعد اگر دنیا نے کسی کے اندر دیکھی ہے تو وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم کیا ہے،
آپ کے جود و سخا کا عالم کیا ہے کہ ابھی کوئی در پہ آتا ہے. کبھی ایسے موقع بھی آئے اللہ پاک نے بڑی فراوانی عطا کی تھی، تجارت کرتے تھے، مال کی فراوانی تھی. کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ کوئی سائل مانگنے والا آیا، آپ نے پورے کا پورا سامان ہی اٹھا کے سائل کو دے دیا، پھر محنت شروع کر دی، پھر مال اکٹھا ہوا، پھر کوئی مانگنے والا آیا تو آپ نے آدھا مال اپنے لیے رکھا اور آدھا اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. یعنی کوئی بھی در میں آیا تو سخاوت ایسی کہ آپ جیسی سخاوت کوئی نہ کر پاتا. اور عبادت کا عالم دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر صاحب نے 25 کے قریب حج کیے، 25 کے قریب حج کیے. اور علماء نے لکھا کہ سواری پر دسترس ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود امام حسن مجتبی نے سارے کے سارے حج پیدل چل کے کیے. کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو حسن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ سواری پہ سوار ہو کے جائے، بلکہ اللہ کی راہ میں وہ پیدل چل کے حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا. یہ عبادت کا عالم، ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے، ساری ساری رات عبادت کے اندر وقف کر دیتے. آج ان کا یوم منا رہے اس وجہ سے کہ وہ رمضان کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشل راہ ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. جس طرح انہوں نے تاجدار کائنات نے اتنی شان عطا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نسب پر کبھی فخر کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ نسب بھی فخر کا اظہار بنتا ہے. انہی شہزادوں کو تو تاجدار کائنات نے ان کی زندگی کے اندر جنتی سردار ڈکلیئر کر دیا. اب جس بندے کو جنت کی سند مل جائے وہ تو اس بات پہ فخر کا اظہار کرے تب بھی بات بنتی ہے، کم بات نہیں ہے. لیکن جنت کے سردار ہونے کے باوجود عبادت کا، زہد کا، تقوی کا یہ عالم کے ساری ساری رات مصلی پہ وقت صرف کر دیتے ہیں، پیدل چل کے حج کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. کیونکہ میرے ذہن کے اندر ایک روایت آ رہی تھی، انشاءاللہ وہ گفتگو کے آگے چل کے وہ بھی بیان کروں گا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں، ایسی ہستیاں ہیں جن کی زندگی امت کے لیے مشل راہ ہے. تو اللہ پاک ان کے درجات کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے اور ان کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ 17 رمضان ہے، وہ بھی کل آنے والا ہے. اسلام کا پہلا معرکہ جس کو قرآن کے اندر ذکر ہوا، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے اس حالت کے اندر کہ آپ کمزور تھے. یعنی نہ مال آپ کے پاس تھا، نہ مالی طاقت آپ کے پاس تھی، نہ جسمانی طاقت آپ کے پاس تھی، نہ کوئی ہتھیار آپ کے پاس تھے. دوسری طرف کیا تھا، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ ابو سفیان وہ تجارت کے لیے شام آتا جاتا تھا. اس دفعہ اس کے پاس 1000 اونٹ تھے مال تجارت کے. اب تجارت کر کے وہ واپس آ رہا تھا تو کریم آقا کو خبر ملی کہ یہ مسلمانوں کے لیے، اب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پورے علاقے والے کسی کو نمائندہ مقرر کر لیتے اور وہ سب کا مال اور کچھ لوگوں کو ساتھ لیتا، نمائندوں کو ساتھ لیتا اور وہ تجارت کے لیے جاتا. ہر کسی کا جانا ممکن نہ ہوتا تھا. تو ابو سفیان اس دفعہ قافلے کا سپہ سالار بنا، وہ سامان لے کر گیا ہوا تھا. اب انہوں نے آپس کے اندر طے کیا کہ 13 سال تاجدار کائنات نے مکہ المکرمہ کے اندر گزارے. وہ جانی دشمن بھی تھے، کئی طرح سے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہوں نے قتل کرنے کی بھی سازش کی. لیکن تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، آپ نے ہجرت فرما لی اللہ کے حکم سے. اب جب مدینہ آئے تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ مدینہ کے اندر نئے لوگ ہیں، ان کو لوگ قبول نہیں کریں گے، ان کا دین نہیں پھیلے گا. لیکن یہاں سراسر معاملہ ہی بدل گیا. انہوں نے تاجدار کائنات کو مدینہ کا ہیڈ بنا دیا. اب یہود و نصارہ بھی تاجدار کائنات کے نیچے آپ کی غلامی کے اندر آ گئے. اب وہ اس بات سے بڑے پریشان تھے. انہوں نے آپس کے اندر ایک میٹنگ بلائی اور کہا جی ہم جو بھی تجارت سے نفع حاصل کریں گے اس سے ہم مال کچھ جو ہے وہ جنگ کے لیے بچا کے رکھیں گے.
سارے اہل مکہ کا اس بات پہ وہ اکٹھے ہو گئے کہ ٹھیک ہے، جو نفع ہوگا اس میں سے ہم مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہر کوئی اپنا حصہ دے گا۔ جب یہ خبر تاجدار کائنات کو پہنچی، اب جو ملک شام کی طرف جو سفر تھا، جو رستہ تھا، وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا، یہ علاقہ لگتا تھا، وہ اس طرف سے جاتے تھے، لہذا تاجدار کائنات نے فیصلہ فرمایا کہ ہم ان کا راستہ روکیں گے، ان کو رستے کے اندر ناکہ بندی کریں گے تاکہ ہمیں یہ ٹیکس دے کے جائیں۔ تو انہوں نے راستہ روکنے کے لیے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی مقرر کی۔ اب ابو سفیان کو جیسے ہی اس چیز کی خبر ہوئی، اس نے فوراً بڑھ کے مکہ کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر لیا ہے، تو ہمارا سارا جو سامان ہے تجارت کا، جو سب لوگوں کا جس کے اندر مال شامل ہے، انہوں نے ہم نے لوٹ لیا انہوں نے ہم سے، تو لہذا سارے اہل مکہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس غلط فہمی کے اوپر جنگ بدر کا جو سبب بنا، آپ کو سبب بتانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ اور اللہ کا رسول تو سب کچھ جانتے ہیں، اس غلط فہمی کے اوپر پورے جو مکہ کے لوگ ہیں 1000 کے قریب لشکر تیار ہو گیا، اور جس جنگ کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، جب سے تاجدار کائنات آئے تھے مکہ چھوڑ کر مدینہ، وہ جنگی ہتھیار بھی اکٹھے کر رہے تھے اور چیزیں بھی جنگ کے لیے اکٹھی کر رہے تھے، تو ان کو موقع مل گیا، وہ سارے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کے مدینہ پر حملہ کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو کے چل پڑے۔ اب تاجدار کائنات نے صحابہ کو خوشخبری سنا دی کہ صحابہ کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے خوشخبری کیا سنائی؟ کہا کہ اللہ پاک نے 2 گروہ تمہارے سامنے رکھے ہیں، اب مشاورت کرنی ہے۔ کہا ایک وہ گروہ ہے جس کے پاس 1000 اونٹ کے قریب جو سامان ہے، مال تجارت ہے، چند لوگ ہیں، یا اس گروہ پہ حملہ کر لو تو تمہیں مال حاصل ہو جائے گا، تو یا تم کفار کا جو 1000 کے قریب لشکر ہے اس کے ساتھ جنگ کرو۔ تو فرمایا دونوں میں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک گروہ پر تمہیں سبقت حاصل ہو جائے گی۔ اب جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا جی ایک طرف 1000 کا جمع غفیر ہے، 1000 فوج ہے، لشکر ہے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی کم ہے، جنگی ہتھیار بھی کم ہے، اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو یقیناً ہم مریں گے، ہمیں شکست ہوگی۔ اب وہ تو اللہ پاک کی مشیت کو نہیں جانتے تھے صحابہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ پاک اور تاجدار کائنات کی رضا کس کے اندر ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا آقا آسان حال یہ ہے کہ جو کم لوگ ہیں، جو ہمارے نزدیک بھی ہیں، جن کے اوپر ہم طاقت بھی رکھتے ہیں، 1000 اونٹ والے، ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، ہمیں مال تجارت بھی حاصل ہو جائے گا، مال بھی حاصل ہو جائے گا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا اس طرف رجحان ہو گیا، وہ کون لوگ تھے؟ ابھی نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، لڑنا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف جو بڑے صحابہ اکرام جن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آقا نہیں، ان کے ساتھ ہمیں جنگ دوسرے گروہ کے ساتھ کرنی چاہیے جو مکہ سے تیار ہو کے آ رہا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی ہے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم جس مرضی گروہ سے جنگ کرو، لڑائی کرو، تمہیں اس میں فتح ملے گی، تو لہذا ہم جو افرادی قوت والے لوگ ہیں، زیادہ طاقت والے لوگ ہیں، جو جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ پاک نے جب ہمیں فتح عطا کرنی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی جو طاقت ہے، جو روب ہے، جو دبدبہ ہے، جو دین کی شجاعت ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اب صحابہ کرام کا یہ مشورہ دیکھا، اب اللہ کی رضا بھی یہ تھی کہ مسلمان جو افرادی قوت والا گروہ ہے، جو 1000 کے قریب ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تاجدار کائنات آپ کی رضا بھی یہ تھی، لیکن صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں، یہ دین کی خاطر آسانی والا معاملہ سوچتے ہیں یا مشکل چیز کا اختیار کرتے ہیں۔ تو قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، وہ اپنی زندگیوں کو دین اسلام پر قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
سامنے ان کو مال تجارت بھی نظر آ رہا ہے، 1000 اونٹ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دین پر اس مال کو کوئی فوقیت نہیں دے رہے، بلکہ دین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار اور راضی ہیں۔ جب صحابہ کا ایمان کا یہ عالم دیکھا تو تاجدار کائنات نے صحابہ کو اللہ کا پیغام سنا دیا اور کہا کہ تمہارے ایمان کو اللہ پاک سلام کر رہا ہے، اور تمہاری شجاعت اور جرت جو تم نے دکھائی ہے اس کا اظہار اللہ پاک آسمان پر ملائکہ کے سامنے کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے حالانکہ تم بہت ہی کمزور تھے، ابھی جنگ نہیں ہوئی، مارکا شروع نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ کے اندر فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات چلے ہم ایک رات پہلے مقام بدر پر پہنچے۔ اب یہ جو مقام بدر ہے یہ مدینہ والوں کو بھی اتنا پڑتا ہے اور مکہ والوں کو بھی اتنا پڑتا ہے، تقریباً مکہ اور مدینہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب مسلمان پہنچے تو ایک رات پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ایک رات پہلے ہر مرنے والے کافر کی جو جگہ ہے، جس جگہ پہ اس نے مر کے گرنا ہے، اس کی نشاندہی کر دی کہ صبح فلاں بندہ فلاں کافر جو اسلام کے اتنے خلاف ہے وہ اس جگہ پر گرے گا اور مرے گا، فلاں بندہ جو اسلام کے اتنے خلاف ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اب بدلے وقت کا وقت ہے، صبح وہ اس جگہ پر مرے گا اور یہاں گرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، جب جنگ ہو گئی ایک طرف 1000 کا لشکر تھا اور ایک طرف 313 کا لشکر تھا، چند درجن کے قریب تلواریں اور نیزے تھیں، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس غیرت ایمانی تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس جذبہ ایمانی تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اس محبت نے، اس جذبہ ایمانی نے اور اس غیرت ایمانی نے ان کو 313 کو 1000 کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رکھا، اور اللہ پاک نے کہا تمہیں مبارک ہو، ہم نے تمہارے اندر کیا دیکھا؟ فرمایا اس جنگ بدر کے اندر تم تعداد کے اندر بھی کم تھے، مالی لحاظ سے بھی کم تھے، اور قرآن نے کہا اذلہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی کمزور تھے۔ کمزور ہونے کے باوجود فرمایا تمہارے پاس ایک چیز تھی، مولا کیا چیز تھی؟ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور تقوی تھا تمہارے پاس، عبادت تھی، تمہاری پرہیزگاری تھی۔ فرمایا تمہاری اس عبادت نے، تمہاری اس پرہیزگاری نے تمہیں 1000 پر سبقت لے دی، تمہیں 1000 کے ساتھ مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ پیچھے کیا تھا؟ تقوی کی نعمت تھی۔ تو یہ جو تقوی ہے، جو روزہ بھی ہمیں تقوی دے رہا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کے روزے تمہیں دیے اس لیے دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اگر دوسری عید کا تذکرہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نہ تمہارا گوشت دیکھتا ہے، نہ خون دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ تمہارا تقوی دیکھتا ہے۔ تو قرآن نے اس مقام بدر والے صحابہ کے لیے بھی کہا جو جنتی صحابہ ہیں، فرمایا اللہ نے تمہارے اندر کیا دیکھا؟ فاتقوا اللہ، اللہ نے تقوی دیکھا ہے، لعلکم تشکرون، اور تمہارا شکر گزاری بندہ بننا دیکھا۔ تو انسان، آج کا پیغام یہ ہے کہ انسان پر جتنی بھی مشکلیں آئیں، صحابہ بھی آسان رستے کا انتخاب کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ جو 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا، مال تجارت تھا، اس کا انتخاب کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ دوسری طرف اللہ کی رضا تھی، اسلام کو بقا کی جنگ تھی، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو فوقیت دی، مال کو فوقیت نہیں دی، تقوی کو فوقیت دی ہے۔ تو یہ روزہ بھی ہمیں تقوی دیتا ہے،
اور اللہ کی جو عبادت ہے، یہ جو ذوق ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ بھی بالآخر انسان کو چلتے چلا کے تقویٰ تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ان جو بڑے لوگ ہیں جن کی خاطر اور جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرمائے اور ان کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے وہ جو لازوال قربانیاں پیش کی ہیں ان کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات، کیونکہ 17 رمضان کو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے بعد اب جن کو تاجدار کائنات کا قرب مل گیا، جو مصطفیٰ کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو مٹا دیا اور مصطفیٰ کی ذات کے اندر جن کو وصل اور وصال نصیب ہو گیا، ان کا عالم دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے بعد اگر صحابہ کو کسی معاملے پر کوئی بھی مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی بات تاجدار کائنات کی پوچھنی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین سمیت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اماں جان اس کے بارے میں ہمیں ہماری مدد فرما دیں، ہماری اصلاح فرما دیں۔ اور کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے بعد ہم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا کہ جو بھی مسئلہ ان کی بارگاہ میں پہنچا ہو اور انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ یہ شان تاجدار کائنات کے ساتھ جڑنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔